ماہ محرم میں پھیلائی جانے والی جھوٹی اور من گھڑت باتیں۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال ہجری کے آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ لوگوں کے اندر سے شعور ہی جاتا رہا۔ بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ادھر سے ادھر واٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ باتیں شیئر کریں گے، وہ باتیں پیش کریں گے جو عوام میں محرم کے حوالے سے پھیل رہی ہیں، اور لوگ اس ماہ محرم کا احترام کرنے کی بجائے اپنا وقت جھوٹے پیغامات عام کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں کا سردار محرم ہے اور دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے ایک روزے کا اجر 30 روزوں کی برابر ہے۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ ضعیف الجامع میں اسے 5654 پر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوم عاشوراء تم سے پہلے نبی کی عید تھی، اس لیے اس دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اسے حدیث نمبر 367 پر ضعیف الجامع میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کو سرما لگائے گا آنکھ کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کے بارے میں اس میں یہ کہنا کہ اس دن نہانا اور سرما لگانا یا دسترخوان وسیع کرنا، یہ تمام کی تمام روایات من گھڑت اور موضوع ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن یعنی یوم عاشوراء کا روزہ اگر کسی نے رکھا تو اللہ رب العالمین کتب اللہ لہ عبادت 60 سنہ، کہ اسے 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ گویا روزے اور قیام اللیل کے ساتھ 1 سال کا جیسے کہ اس نے روزہ اور قیام اللیل کیا ہو، اس طرح کے 60 سال کی عبادت اس کو لکھ دی جاتی ہے۔ اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اسے 1000 حج اور عمروں کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا 10,000 شہیدوں کا اجر بھی اسے دے دیا جاتا ہے، اور جس نے عاشوراء کے دن روزہ کھلوایا گویا اس نے پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرایا، اور اگر کسی نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا گویا اس نے پوری امت کے فقراء کا پیٹ بھر دیا، اور کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا اس کے سر کے بالوں کے برابر اسے بدلہ دیا جائے گا، اس کے اجر ملے گا، اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم عاشوراء دے کر بڑی فضیلت عطا فرما دی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اے عمر، کیونکہ 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا، لوح محفوظ کو بھی اسی طرح، اور جبریل کو بھی اسی طرح، اور اسی دن فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور قلم کو بھی اسی دن بنایا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو بھی بنایا، اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن ابراہیم کو آگ سے بچایا، اور اسی دن فرعون غرق ہوا، اور اسی روز یوم عاشوراء کو ادریس کو اٹھایا، اور اسی دن اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہوا، اور اسی دن قیامت بھی واقع ہوگی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوعات میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بلا شک جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یوم عاشوراء کے روزے کو فرض کیا تھا، تو اس دن کا روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، ابراہیم کو آگ سے نجات ملی تھی، نوح علیہ السلام ان کو سفینے سے نکالا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اسی دن نازل ہوئی تھی، یعقوب علیہ السلام کو بصیرت، ان کی نظر بھی اسی دن لوٹائی گئی تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی روز نکالا گیا تھا۔ حضرات، یہ جو حدیث
آپ نے سنی ہیں اور جو اس سے پہلے احادیث آپ نے سنی ہیں، یہ بڑی بڑی حدیثیں ہیں، طویل اور جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر یہ عام کی جا رہی ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی موضوعات میں نقل کیا ہے، ترتیب الموضوعات لابن الجوزی میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے وہ اس سال بیمار نہیں ہوگا، اور جو سرما لگائے گا اندھا نہیں ہوگا، اور آنکھ کی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بھی جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے عاشورہ کی رات کو جاگ کر عبادت کی، گویا اس نے اہل سماوات آسمان والوں کی طرح اللہ کی عبادت کی، اور جس نے 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ پڑھی، تو اس کے 50 سال کے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور 50 سال کے مستقبل کے۔ حضرت یہ بھی امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں نقل کی ہے، اور اس کو بھی موضوع قرار دیا ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو یوم عاشورہ کو روتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کو روتا ہے قیامت کے دن اسے نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ یہاں ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹوں میں سے ہے۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں آپ آج کل مساجد میں عجیب و غریب طرح کے پیغامات اور عجیب و غریب طرح کی تقریریں سنیں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں خاص طور پر جو جھوٹے میسیجز اور مقررین اپنی تقریروں میں موضوع روایات پیش کرتے ہیں، انہیں اگر موقع لگے تو ٹوک دیں اور کہیں کہ اللہ کے واسطے ان جھوٹی روایات کو پیش کر کے ہمارے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ اس میسج کو آپ عام کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتان لوگ لگا رہے ہیں ان سے لوگوں کو متنبہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ واٹس ایپ پر آپ ہم سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، 0096650468631 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور